ایک مشہور محدث گزرے ہیں جن کا نام ہے علی بن مدینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ وہ واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی انتقال کر گئے اور خوش قسمتی سے میں حافظ قرآن تھا۔ میری روٹین تھی کہ میں ہر روز فجر کی نماز کے فوراً بعد قبرستان جاتا، اپنے والد گرامی کی قبر پر قرآن خوانی کرتا۔ کہتے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، 27ویں رات تھی۔ حسب معمول میں نے سحری کی، نماز ادا کی اور اپنے والد گرامی کی قبر پر چلا گیا، تلاوت قرآن شروع کر دی کہ اچانک کہیں سے ہائے ہائے کی آواز آئی، کراہنے کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی۔ تو کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا، ادھر ادھر دیکھا، چونکہ ابھی اندھیرا تھا، مجھے کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ آواز بڑھ رہی ہے اور میں نے تلاوت قرآن مطلب موقوف کر دی ہے اور اس آواز کا تعقب کر رہا ہوں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی۔ جب مجھے کوئی بندہ بشر نظر نہیں آیا تو پھر میں نے قبر کی طرف توجہ کی تو ساتھ والی قبر جو تھی نا، اس کے اندر سے یہ ہائے ہائے کی پکار ہو رہی ہے۔ تو میں بڑا پریشان ہو گیا۔ خیر دن روشن ہوا، لوگوں کا آنا جانا ہوا تو کسی سے میں نے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ یہ فلاں کی قبر ہے۔ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے نام لیا نا کہ فلاں کی قبر ہے تو میں اس کو جانتا تھا، کیونکہ وہ میرا محلے دار تھا اور مسجد کا پہلی صف کا نمازی تھا۔ 5 نمازیں مسجد میں پڑھتا، پہلی صف میں، کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، حج بھی کیا ہے، تسبیح ہاتھ میں ہے، اخلاق کا اتنا اچھا ہے کہ کبھی کسی کو اونچی آواز سے بولا ہی نہیں، یعنی کہ اس کے ہاتھ، زبان، پاؤں، آنکھ سے سارے محفوظ ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ اتنا نیک آدمی، 5 وقتہ نمازی اور اخلاق کا اچھا آدمی، اور قبر میں اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ جانوں تو صحیح کہ کون سا اس سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہو جس کی وجہ سے یہ عذاب قبر میں مبتلا ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ہم اثر ڈھونڈے جو ان کے لنگوٹیے تھے، ان سے پوچھا کہ حاجی صاحب کا کیا معاملہ تھا، کیسے بندے تھے وہ؟ کہتے بڑے نیک آدمی تھے، بڑے پرہیزگار تھے۔ کہا کہ کچھ بتائیں ان کے بارے میں، ان کا کوئی بایو ڈیٹا بتائیں۔ کہنے لگے کہ اکیلے ہی تھے، ان کا کوئی اولاد تھی نہیں، اللہ نے مال و دولت سے بھی نوازا تھا، ان کا کاروبار جو تھا وہ عروج پر تھا، لیکن پھر صاف ظاہر ہے جوانی کے بعد بڑھاپے نے آ لیا، اور بڑھاپا کمزوریوں کا جو مجموعہ ہوتا ہے۔ اب حاجی صاحب سے وہ کاروبار سنبھل نہیں رہا تھا۔ اب نفس نے مشورہ دیا کہ حاجی صاحب اب آپ سے کام تو ہوتا نہیں ہے، آگے پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، تو کاروبار کو ختم کرو، اس کے جو پیسے ہیں وہ اپنے پاس رکھ لو اور اس کو سود پہ دینا شروع کر دو۔ بس حاجی صاحب اور کوئی کام نہیں ہے، مال تھا، مال دیتے تھے، سود آتا تھا، گھر کا نظام بھی چل رہا تھا، اور خود وہ نماز روزے سے ہی تعلق رکھتے تھے، وہ اخلاق تھے، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نظر نہیں آتا۔ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بڑے محدث تھے، مطلب کہ اہل اللہ میں سے تھے، اہل علم میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ پس میں جان گیا کہ یہ جو نحوست ہے جس کی وجہ سے حاجی صاحب قبر میں عذاب میں گرفتار ہیں، یہ سود ہی کی نحوست ہے۔ سود بہت بڑی لعنت ہے۔